تین مین کھلاڑی ہیں جو اس وقت پچھلے کافی عرصے سے پاکستان کے اندر ایک اہم اور مین رول پلے کر رہے ہیں۔ مافیا ایکٹیو ہو جاتا ہے، دشمن بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے، بارڈر کے اندر سمگلنگ شروع ہو جاتی ہے، سیاسی جماعت آتی ہے تو وہ امیر المومنین بننا شروع کر دیتے ہیں، کوئی عامر آتا ہے تو وہ اپنا 10 12 15 سال کا پلان بنا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر سارے کرپٹ سیاستدانوں کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور سیاسی جماعتیں، تین مین کھلاڑی ہیں جو اس وقت پچھلے کافی عرصے سے پاکستان کے اندر ایک اہم اور مین رول پلے کر رہے ہیں۔ میاں نواز شریف کہتے ہیں جی کہ وہ کردار جو عدلیہ کے اندر تھے، جو کردار فوج کے اندر تھے، ان کو جب تک آپ نے کیفر کردار تک نہیں پہنچانا ملک آگے نہیں نکل سکتا۔ بات بالکل سچ ہے، کوئی بھی شخص اس بات کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں جی کہ وہ جو اداروں کے اندر جو افسران ہیں وہ غیر قانونی سرگرمیوں کے اندر انوالو تھے، ان کو ادارہ سزا دے، ان کو حلف سے روگردانی کرنے کی سزا دے اور اس طریقے سے سارا کچھ کرے۔ قاضی صاحب بھی بالکل صحیح کرتے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ یار یہ سارے کے سارے لچے لفنگے لٹیرے اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ سارے اپنے مفادات دیکھتے ہیں، ملک کا کوئی کے بارے میں کچھ سوچتے نہیں ہیں۔ دیکھ لیں آپ، مافیا سارے کا سارا ان کی مدد سے آپریٹ ہو رہا ہے، سارے کے سارے 2 نمبر کام ان کی مدد سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی غلط دھندا آپ پیچھے پکڑ لیں، وہاں پہ بیوروکریٹ اور سیاستدان نکلیں گے اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیا سب ٹھیک رہے ہیں، لیکن کس کی مانی جائے اور کس کے اوپر عمل کیا جائے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کا یہ جو بیانیہ ہے کرداروں والا اور اداروں والا اور دوسرا، یہ صرف اور صرف ذاتی فائدے کے لیے ہے۔ اور میاں صاحب کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کئی دفعہ 90 کی دہائی سے وہ کہتے ہیں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، لیکن اس کے بعد کم سے کم 10 دفعہ وہ ڈکٹیشن لے چکے ہیں اور اسی طرح کے دوسرے کام بھی وہ کر چکے ہیں۔ جب وقت آتا ہے وہ بدل جاتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے بدل جاتے ہیں۔ اگر تو میاں صاحب آج ہمیں یقین دانی کہہ دیں کہ جی میں مر جاؤں گا، میری سیاست دفن ہو جائے، مجھے جیل میں ڈال دیں، میرے بچوں کو بھی اٹھا کے ان کا بھی سیاسی کیریئر ختم کر دیں، میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہٹوں گا، نہیں ہلوں گا، جو مرضی ہو جائے، تو پھر تو ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جناب، یہ کام ایک دفعہ کٹا کٹی نکل جائے گا تو اس کا فائدہ ہو جائے گا اور یہ سارا کچھ ٹھیک ہے۔ قاضی فائز صاحب کہتے ہیں جی کہ اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، اپنے آئین کے جو آپ کے معاملات ہیں اس سے روگردانی اور اپنے حلف سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ قاضی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن قاضی صاحب کیا آپ یہ کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اور اگر آپ یہ کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کو 1% بھی اگر چانس ہے، تو کیا اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں کیا وہ اس چیز کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ اس وقت اداروں کے اندر تصادم کی کیفیت پیدا ہو؟ بیسیکلی پورے کا پورا ملک چل ہی پیشن گوئیوں پہ اور افواہوں پہ چل رہا ہے، ایک دم سے ڈالر کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، مافیا ایکٹیو ہو جاتا ہے، دشمن بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے، بارڈر کے اندر سمگلنگ شروع ہو جاتی ہے، فوکس اداروں کا ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ تو کم از کم ان تمام عناصر کو مد نظر یعنی کہ ذہن میں رکھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اگر اس کے بغیر یہ چیزیں کی جاتی ہیں تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک الگ ہی تماشا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا 90 کی دہائی سے بنا رہی ہے اور مٹا رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح ہے، اس کو ختم کر کے اس کو لے آتے ہیں۔ پہلے نواز شریف کو لے کے آئے بے نظیر بھٹو کو ختم کرنے کے لیے، اس کے بعد پھر بھٹو کے بعد جو ہے نا پھر دوبارہ نواز شریف کو ختم کیا گیا کہ نہیں جی وہ تو بات ہی نہیں مان رہا۔ نواز شریف کے ساتھ MQM بھی بنائی گئی اور بھی پتہ نہیں کتنی جماعتیں بنائی گئیں اور پھر ان کو مٹایا گیا، چھوٹے جو ہے پاور گروپس تھے۔ تو پھر مشرف آ گیا، مشرف نے آ کے جو ہے نا مشرف کے جانے کے بعد پھر دوبارہ کپتان کو بنانا شروع کر دیا، پھر ان کو مٹانا شروع کر دیا، اب کپتان کو مٹایا جا رہا ہے، پھر ان کو بنایا جا رہا ہے۔ تو آپ بھی ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ بھئی کرنا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ 3 4 5 سال آپ کوڑے کھائیں، 5 سال آپ پیاز کھائیں اور قوم جو ہے نا پچھلے 70 سالوں سے کوڑے اور پیاز کھانے میں بیزی ہے۔ میری نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کے بڑے اور تمام سیاسی جماعتیں جن کی کم سے کم 15 سے 20 سیٹیں ہیں، ایون 10 سے بھی زیادہ سیٹیں ہیں، ان کا ایک نمائندہ ہونا چاہیے، ایک بڑی کونسل بننی چاہیے۔ وہ کونسل سیاست سے آزاد ہونی چاہیے اور وہاں پہ فیصلے ہونے چاہیے، اور کم سے کم فیصلے بھی نہ ہو، چارٹر لکھ لیں کہ یہ ملک اس طریقے سے چلے گا، اس کی روگردانی کوئی نہیں کرے گا۔ معیشت کو آپ اس کے اندر رکھ لیں، ملک کی سالمیت کو آپ اس کے اندر رکھ لیں، 1 2 چیزوں کو اور آپ رکھ لیں۔ جس طرح بھارت نے کچھ چیزوں کو اپنی بالکل الگ کیا ہوا ہے اور وہ اس کے اندر بالکل بھی جو ہے نا کسی کو بھی انٹرفیئر نہیں کرنے دیتا۔ اس کے علاوہ ریاستیں ساری کی ساری وہاں پہ آزاد ہیں، سارے اپنا کام کر رہے ہیں اور چیزیں جو ہے نا سموتھ چل رہی ہیں، بہتر طریقے سے چل رہی ہیں۔
لیکن ہم اس طرف بھی نہیں آنے کے لیے تیار. یہاں جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں ہی ہوں, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, سارے کے سارے اختیارات. سیاسی جماعت آتی ہے تو وہ امیر المومنین بننا شروع کر دیتے ہیں, کوئی عامر آتا ہے تو وہ اپنا 10 12 15 سال کا پلان بنا کے بیٹھ جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر سارے کرپٹ سیاستدانوں کو وہ معاف کر دیتا ہے, اپنی جماعتیں کنز پارٹیاں بنانا شروع کر دیتا ہے, اور پھر ذاتی فائدے کے اندر انوالو ہو جاتا ہے. میرے خیال سے ان ساری کی ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم اس نقطے کے اوپر ہم اگر متحد ہو کے کوئی نہ کوئی سلوشن نہیں نکالتے تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں کہ کرداروں کو بے نقاب کیا جائے, ادارے جو ہے نا اپنے میں افسران اپنے حلف سے روگردانی نہ کریں, یا یہ سیاستدان چور ہیں, ڈاکو ہیں, کرپٹ ہیں, لٹیرے ہیں, یہ ساری کی ساری باتیں پھر جو ہیں غیر ضروری ہو جاتی ہیں. سوچنے کی بات ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے پچھلے 70 سالوں سے ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. آئندہ تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.